बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे गुज़िश्ता 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई क्यों और अब ये जा जो है वो किस तरफ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 22 मार्च को जो है इलेक्शन मुलतवी किए। जो पंजाब के इलेक्शन थे 30 अप्रैल के, और उसके बाद जो है खुद से जो है वो 8 अक्टूबर की डेट जो है वो दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद साहब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि जी आपके अहकामात पर जो है वो ये इंतखाबी शेड्यूल का इन्होंने ऐलान किया था, और उसके बाद इन्होंने इसको जो है मुलतवी करके 8 अक्टूबर पे जो है वो ये लेके चले गए। समाअत हुई, फिक्स हुई समाअत के लिए। समाअत हुई, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत जो है वो शुरू करी, और इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी जो है वो शामिल है। जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जिन्होंने पहले सुमोटो पर इख्तिलाफी नोट दिया था। जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ, पहले दिन की समाअत हुई, और जब नोटिस जारी हुए तो जैसे ही ये समाअत ख़त्म हुई, कुछ देर बाद, कुछ घंटे गुजरने के बाद एक अजीब माहौल जो है वो पैदा हुआ कि 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो जारी कर दिया कि जो पहला सोमोटो एक्शन था, जो पहला अस्खुद नोटिस था, वो जो है 4-3 की जो है वो अक्सरियत से के ख़त्म हो गया था। अब जो 2 जजेस जो उस फैसले में शामिल नहीं थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और दूसरे एक मौजूद जज हैं, वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने, और 5 रुकनी बेंच ने उस अस्खुद नोटिस की समाअत की थी। पर जैसे ही इस समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो 27 सफ़ात का फैसला आ गया, और उसके बाद जो है एक माहौल जो है क्रिएट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक शख्स जो है उसको ये पावर नहीं होना चाहिए, एक शख्स इस पावर के मज़े ना ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अस्खुद नोटिस पर जो है वो बात की गई उस सफ़ात में, और दीगर उसमें बातें हुई, और उसके बाद हुकूमत ने जो है वो फ़ौरन जो इंतज़ार कर रही थी हुकूमत कि कोई हमें ऐसा मौका मिले कि हम जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो आईनी हक है उसको जो है वो ख़त्म कर सकें, और फ़ौरन एक कानून साजी पार्लियामेंट में जो है वो की गई। रात को बैठे रहे 10-11 बजे तक, दिन के ठेकेदार भी नमाज, रोज़ा, तरावी, अफ्तार सब छोड़ के जो है वहाँ बैठे हुए थे चोरों की जो हुकूमत है उसको बचाने के लिए। और फिर वहाँ अस्खुद नोटिस पे जो समाअत होनी थी, वो जो है जो समाअत हुई थी उसको जो है बनाया गया एक मॉडल, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अस्खुद नोटिस के जो इख्तियारात हैं उस पर और दीगर जो इश्यूज़ हैं उस पर जो है वो एक कानून साजी करके बिल जो है असम्बली में पास करा लिया गया। एक तरफ अदलिया पर जो है वो ये वार किया गया, दूसरी जानिब जो अब ये समाअत शुरू हुई है जिसका इलेक्शन मुलतवी होने का मामला, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और दीगर चीज़ें जो है वो सामने लाई गई। और उस समाअत के दौरान जस्टिस जो जमाल खान मंदुखेल है उन्होंने कहा कि जी 4-3 का जो मामला है वो हमारा आपसी मामला था, और वो उस दिन की समाअत हुई, नोटिस हुए इलेक्शन कमीशन को, और दीगर चीज़ें जो है वो उसमें हुई। पर आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जो जमाल खान मंदुखेल है उन्होंने बिल्कुल कल का जो उनके रिमार्क्स थे उससे बिल्कुल अगेंस्ट आके आज उन्होंने पूछा कि जी वो तो 4 दिन का फैसला था, तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे उसकी डेट दे दी, सदर पाकिस्तान कैसे जो है वो इसका ऐलान कर सकते हैं इलेक्शन का। और ये एक माहौल जो है आपस में अदलिया में जो है वहाँ पर नज़र आया कि जी खिंचमतानी की सूरत हाल पैदा है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और इसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और हमारे जो चौथे जज हैं उन्होंने जो है आज आड़े हाथों लिया हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को। कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये कोई वो नहीं है कि बजट नहीं है, आप हमारी तनख्वाहों में से कटौती करें, इलेक्शन करा लें। आर्मेड फोर्सेस किस तरह से मना कर सकती हैं कि वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती, जबकि वो हुकूमत के ज़ेर एहतमाम है। और ये सारा मामला एक जो है वो चलता रहा।
ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی 26 سالہ پرانی تاریخ کو دہرایا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے جو آئینی اختیارات ہیں ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں. اور اب جو ہے آج محترمہ مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھل کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہی تھی. ایسا رویہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال نے رات 12 بجے کورٹ کھول کے 9 اپریل کی رات کو آئین پر عمل کروایا تھا، تو جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے کسی ایسی ہستی سے کم نہیں تھے کہ جن کا پیر دو دو کے پیے جائیں. اور آج وہی جسٹس عطا عمر بندیال صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو جو ہے وہ کھٹک رہے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں، الیکشن میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں. آج بھی جسٹس منیب اختر نے جسٹس عطا عمر بندیال نے پوچھا کہ بتائیے کس طریقے سے جو ہے وہ 9 مہینے آپ کیئر ٹیکر حکومت کو کس قانون کے تحت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، آئین کی وہ کون سی شک ہے کہ جس کے تحت جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو آپ 9 مہینے تک جو ہے وہ کسی صوبے میں رکھ سکتے ہیں. 8 اکتوبر ہی کی ڈیٹ کیوں دی گئی؟ 8 اکتوبر میں ایسا کیا ہونے والا ہے؟ کیا جو ملکی حالات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یہ سمجھ جائیں گے یا پھر 8 اکتوبر کے بعد یہ آگے اور جو ہے وہ جائیں گے؟ تو اس میں ایک چیز تو یہاں حکومت کی جو بدنیتی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ 8 اکتوبر ان کو پتا ہے کہ نہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے پہ ہوں گے، نہ صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے پر ہوں گے، اور انہوں نے پھر جو ہے ایمرجنسی لگا کے جو ہے وہ انتخابات کو جو ہے مزید 1 سال انہوں نے التوا میں ڈالنا ہے. ایک طرف موٹیویشن ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف، ججز کے خلاف زہر اگلتی بن رہی ہیں اور لاڈلی بنی ہوئی ہیں، اور اعتراضات جو ہے الزامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر ہیں. دوسری طرف جسٹس عمر عطا بندیال اس معاملے میں جو ہے وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہونے ہیں 30 اپریل کو نہیں تو 10 دن 15 دن لیٹ، اور کل پھر سماعت 11 ساڑھے 11 بجے تک جو ہے اس میں ملتوی ہو گئی ہے. اب اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے دیتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اس کے پاس راستہ کچھ ہے نہیں، کیونکہ ابھی ستمبر میں جا کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور ستمبر تک کا ٹائم ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ گین کرنا ہے. اور یہ جو چند مہینے ہیں وہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پر اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ 2 اداروں کے درمیان تصادم ہو جاتا ہے، کچھ سیاسی جماعتوں میں دھڑے بن جاتے ہیں، پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں واضح جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اب الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ جواب دے سکے، اور وہی جو 8 ان کی فروری کی ان کے پاس لیٹر ہے کہ جی وہ آئی ایس آئی نے یہ کہا تھا اور ایم آئی نے یہ کہا تھا اور سیکیورٹی تھریٹ ہے اور اس کے علاوہ بجٹ نہیں ہے. تو اب انہی سارے لیٹرز کو جو ہے اب وہ لیے الیکشن کمیشن لے کر آیا ہے کورٹ میں، اور اس سارے معاملے میں آج الیکشن کمیشن یہاں آگے بھی پھنسا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ تو 8 فروری کے جو لیٹرز ہیں ان پہ جو ہے ہم سے بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے جو ہے وہ 1 مارچ کو جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا ہے، اور 1 مارچ کے فیصلے کے بعد اگر نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے اس کو کیوں نہیں بتایا جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے ہیں. اب آپ 8 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ دے کر آ گئے ہیں، آپ نے صدر پاکستان کو اس میں جو ہے وہ مطالعہ نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ حکومت جو ہے صرف ایک بات پہ لگی ہوئی ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی الیکشن ہمیں کرانا پڑیں گے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بھی دباؤ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں. اس وقت بینچ میں صرف جسٹس جمال خان بندوخیل جو ہیں ان کے اختلافی جو گفتگو اختلافی نوٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. 4 ججز صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ 90 دن سے آگے الیکشن کس طرح سے جا سکتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی الیکشن ہوں گے، بالکل ہوں گے، پر جو ہے پہلے جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ 4 اور 3 کا فیصلہ تھا یا 3 اور 2 کا فیصلہ تھا. تو مطلب کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے الیکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے، ملتوی کرنے کے لیے. کل 11:30 بجے یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس سماعت میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں یہ معاملہ یہ نپٹ جائے، یہ کیس جو ہے وہ نپٹ جائے، اور پھر آپ مریم اورنگزیب
کے الفاظ سنیں گی کہ روئیں چیخیں پٹیں، تو ٹائم ایک دو دن میں آ جائے گا رونے چیخنے پٹنے کا. آج بھی رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، پیٹ رہے تھے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ چلا گیا کہ اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ معزز جج صاحبان کے لیے جو ہے وہ فرعون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو اب نہ توہین عدالت نظر آ رہی ہے، نہ لاڈلا اور غیر لاڈلا نظر آ رہا ہے، اور صرف سپریم کورٹ کو اس وقت دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک وہ ادارہ ہے جو آئین اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی قائم رکھ سکتا ہے. تو اب اس ادارے کو جو ہے اس پہ حملہ آور ہو جائیں، اس کو کسی طریقے سے دبائیں، تو اب یہ ایک دو دن میں بڑی جو ہے جو یہ ساری سچویشن ہے واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ان کا رونا چیخنا اور پیٹنا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. آج عمران خان صاحب کی بھی جو ہے وہ ججز اور ریٹائرڈ وکلا سے اور ججز سے ملاقات ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید ان کی ججز اور وکلا سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ وکلا کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان سارے معاملات میں پاکستان کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.